اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة العبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام اعراب القلوب على أربعة أنواع رفع وفتح وخفض ووقف فرفع القلب في ذكر الله وفتح القلب في الرضا عن الله وخفض القلب في الاشتغال بغير الله ووقف القلب فی الغفلۃ عن اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سیرت امام صادق علیہ السلام کے عنوان سے بہت سی چیزیں تھیں جو دل چاہ رہا تھا کہ بیان کی جائیں، اور یہ ایک ہی مناسبت ہوتی ہے کہ کم از کم کسی معصوم کی سوانح حیات اس انداز میں بیان ہو کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے اور ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے۔ اگر سیرت کا پہلو دیکھا جائے امام علیہ السلام کا، سیرت علمی امام صادق علیہ السلام، سیرت عملی امام صادق علیہ السلام اور سیرت اخلاقی امام صادق علیہ السلام کو ان تین موٹے موٹے عناوین میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیرت علمی کی بات کریں تو اس کا ایک اپنا رخ ہے کہ کس انداز میں امام علیہ السلام نے علمی میدان میں کام کیا، علوم الہی کو کس انداز میں معاشرے میں عام کیا، یہ ایک الگ پہلو ہے مستقل۔ اور دوسرا ہے سیرت عملی امام علیہ السلام کہ جو بیان کرتے تھے، آیا بیان کرنے سے پہلے خود اس پہ عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، سیرت عملی۔ سیرت اخلاقی جو اہم ترین پہلو ہے ہر معصوم کی زندگی میں، جو نمایاں پہلو نظر آتا ہے، وہ سیرت اخلاقی ہے۔ چاہتا کہ سیرت علمی یعنی ہر ایک سے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، اسی لیے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا امام علیہ السلام سے جو ہمارے ماحول کے ساتھ سازگار بھی ہے، علمی پہلو بھی ہے، عملی پہلو بھی ہے اور اخلاقی پہلو بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اعراب القلوب اربعۃ انواع، قلب جو انسان کی حقیقت بنتا ہے، اس کے اعراب کی چار حالتیں ہیں، البتہ ادیبانہ گفتگو سے ہٹ کے۔ ادیبانہ گفتگو میں یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی کلمات ہیں خصوصاً عربی کے اندر وہ حروف سے تشکیل پاتے ہیں۔ آپ حروف کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیں، جب تک آخر میں حرکت آپ
نہ دیں گے وہ کلمہ اپنی حقیقت کو نمایاں نہیں کرتا ہے۔ یہ تو واضح ہے نا۔ مثلا آپ نے لفظ زے، یہ، دال تینوں کو اکٹھا کر کے ذکر کیا، لیکن یہ زے، یہ، دال اپنی حقیقت نمایاں نہیں کرے گا جب تک کہ دال پہ کوئی حرکت ذکر نہیں کریں۔ مرفوع ہوگا الگ حقیقت کو بیان کرے گا، منصوب ہوگا تو معنی اور ہو جائے گا، مجرور ہو تو معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ پس معانی حرکات سے وجود میں آتے ہیں، اور جب تک حرکت کو نمایاں نہیں کریں گے یہ کلمہ اپنا معنی بیان نہیں کرے گا۔ اور اعراب کو عربی میں، اعراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عرب جس کے مقابلے میں ہے عجم۔ عرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کا معنی عربی میں ہے اظہار کرنا، واضح کرنا، روشن کرنا۔ جو چیز واضح اور نمایاں ہو اسے لفظ عرب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے عجم۔ عجم کا معنی کیا ہے؟ گنگ، لال، جس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے اپنے آپ کو وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، یعنی بات ہم کریں اس بات میں وزن ہوتا ہے، ہمارے مقابلے میں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عجم ہیں۔ اسی سے کلمہ اعراب نکلا ہے۔ اعراب کو اعراب اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کلمے کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے، وہ اعراب آ کر اس کلمے کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی لیے کئی ایسے کلمات ہیں زیر زبر سے معنی زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے، اور وہ اعراب ہی ہے جو اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ تھی اس حدیث کے اندر جو امام علیہ السلام نے ذکر کی، کہا کہ اعراب القلوب اربعۃ انواع، قلب کے اظہار کی 4 حالتیں ہیں۔ یہ 4 حالتیں جو قلب انسانی کی ہیں وہ حرکات سے پتہ چلے گا، اور جیسی جیسی حرکت ہوگی ویسے ویسے دل کی حالت معلوم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لفظ متوفی اور متوفا، حرکت ہے جس نے حقیقت کو چینج کر دیا ہے، اعراب ہے جس نے بدل دیا ہے۔ متوفی کون ہے؟ متوفا کون ہے؟ جب غلط کلمہ استعمال کرتے ہیں معصوم کو آ کر اصلاح کرنی پڑتی ہے کہ ایک علم کی تدوین کرو کہ کلمات کو کیسے پڑھنا ہے۔ چونکہ میت جا رہی تھی اور کسی نے آ کر سوال کیا من المتوفی، وہ امام نے کہا نہیں متوفی نہیں، من المتوفا، متوفی خدا کی ذات ہے، متوفا ہے جس کو لیا گیا ہے، جو لینے والا ہے وہ اور ہے، بس حرکات سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ اور کلمات میں اندر یوں ہی ہوتا ہے، رفعی حالت، فتح کی حالت، خفض کی حالت، وقف اور جزم کی حالت، اور یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں ادبیات کے اندر۔ رف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رف کہتے ہیں بلندی کو، ارتفاع، رفعت، بلندی، لیکن ہر بلندی رفعت نہیں ہوتی۔ اس بلندی کو بلندی کہا جاتا ہے جو پستی سے حرکت کر کے بلندی کی جگہ پہ آتی ہے، اس کو عربی میں رفعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور کلمہ ہے جس کو کہتے ہیں علو، جس سے کلمہ علی نکلا ہے۔ جب اردو میں معنی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بلندی۔ علی بھی بلندی ہے، رفیع بھی بلندی ہے، لیکن نہیں، عربی کے اندر فرق ہے۔ علی اس بلندی کو کہا جاتا ہے جس میں پستی کا تصور نہ ہو، رفعت وہ بلندی ہے جو پستی سے حرکت کر کے بلندی کی طرف آتا ہے۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے اسماء میں لفظ علی کا انتخاب کیا ہے، لیکن لفظ رفیع خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ایک دم توجہ آپ کی مبذول ہو گئی۔ جب بھی خدا کے لیے کلمہ رفیع استعمال ہوتا ہے اضافہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ رفیع الدرجات، رفیع مطلق نہیں ہے، وہ درجات کو بلندی عطا کرتا ہے، خود بلند ہوتا ہے، کسی کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے کے آتا ہے۔ پس رفعت، پستی سے بلندیوں کا سفر رفعت کہلاتا ہے، اور جو ذاتاً بلند ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور اعراب میں برترین حرکت رفع کی ہوتی ہے۔ رفع کی حالت
یا مبتدا کی حالت ہوتی ہے یا خبر کی ہوتی ہے یا فاعل کی ہوتی ہے، جو برتر ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت کس کی ہوتی ہے؟ رفع کی حالت کا اعراب القلوب اربعۃ انواع، سب سے پہلے رفع کی حالت۔ قلب کے اندر رفع کی حالت کیسے وجود میں آتی ہے؟ قلب کب رفیع بنتا ہے؟ کب پستیوں سے بلندیوں کی طرف آتا ہے؟ کب اس کے اندر پستیوں سے نکل کر بلندیوں سے اپنے آپ کو متصل کرتا ہے؟ یہ کب آتا ہے؟ ہر ایک کے لیے امام علیہ السلام نے مطالب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ اس سے پہلے کہ اس حدیث کے بقیہ مطالب آپ کے گوش گزار کروں، یہیں پہ رک کر ایک جملہ بریکٹ میں معترضہ، اسی حدیث کے اندر سیرت علمی بھی امام علیہ السلام نے بیان کی ہے، سیرت عملی بھی بیان کی ہے، اور سیرت اخلاقی بھی بیان کی ہے، یعنی تینوں پہلو اسی ایک حدیث کے اندر امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ جب انسان علمی، عملی یا اخلاقی دنیا میں اپنے آپ کو بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے تو ہر ایک کا ایک الگ الگ میزان ہے۔ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک یہی جو مقدمہ بیان کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے، علمی سیرت امام علیہ السلام کی کیا تھی؟ دیکھیں جتنے بھی معصومین ہیں ہر ایک معصوم نے کوئی نہ کوئی مطلب بیان کیا ہے، اپنے اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کی ذہنیت کو پڑھتے ہوئے ایک مطلب کو بیان کیا، لیکن مکمل بیان نہیں کیا۔ بعد میں جب دوسرے معصوم کی باری آتی ہے، دیکھتے ہیں ماحول سازگار ہے، اسی مطلب کو آ کر تکمیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا خاصہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کے بارے میں کیا ہے؟ یفسر بعضہ بعضا، اور یہ قانون فقط قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ قانون احادیث ائمہ کے لیے بھی ہے۔ ایک حدیث ایک معصوم سے آتی ہے اور اسی حدیث کا تتمہ اور مکمل حدیث کسی دوسرے معصوم کے زمانے میں آتی ہے۔ حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور یہ وہ مکتب ہے، مکتب اسلام کہ جو منفرد ہے اس عنوان سے کہ جتنی ترغیب علم کی اس مکتب کے اندر ہے، اس مکتب سے ہٹ کے کسی اور مکتب میں نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث ایک پہلو کو بیان کرتی ہے اور ہمارے اندر وہی رائج ہے، دوسرے پہلو کو جو ائمہ نے بیان کیا اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ لہذا سیرت علمی کے عنوان سے اس نقطے کو مکمل کر کے پھر بڑھتے ہیں سیرت عملی کی طرف۔ طلب العلم فریضۃ، طلب علم کیا ہے؟ فریض نہیں، فریضۃ، اور یہ تا یہاں پہ صاحبان علم ہے، یہ تا تانیث نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں پہ بھی تا آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تا تانیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے طلب العلم مبتدا ہے، اور یہ مبتدا کیا ہے؟ اشتقاق کی صورت مذکر ہے، مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونی چاہیے، ہونا چاہیے تھا طلب العلم فریض، طلب العلم فریض نہیں کہا ہے، طلب العلم فریضۃ، یہ تا بتاتی ہے یہ تا تانیث نہیں ہے، چونکہ اگر تانیث کی ہو طلب العلم جو مذکر ہے اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ پھر کون سی ہے تا؟ یہ تا مبالغہ ہے، یعنی طلب علم فقط فریضہ نہیں ہے، انتہائی اہم ترین بشریت کا فریضہ ہے کہ اگر اس فریضے کو انجام دیا تو انسان ہیں، اور اگر انجام نہ دیا تو مقام انسانیت سے گر جائیں گے۔ طلب العلم فریضۃ یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے خداوند عالم جب قوانین بناتا ہے، قوانین بنانے سے پہلے خداوند عالم تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو بیان کرتا ہے، لیکن اس بات کے اندر فقط ایک پہلو بیان ہوا ہے، اور یہ طلب العلم یعنی علم کی تلاش میں رہنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ قابل کی، جو جاہل ہے وہ علم کے پیچھے جائے، وہ یہ بعد میں علم کے پیچھے جائے گا، اور علم پھیلانے والوں کی ذمہ داری اس سے پہلے بیان ہوئی ہے، جو نقطہ ہمارے لیے غفلت کا باعث بنا ہے۔ طلب العلم بعد میں ہے، تعلیم العلم پہلے ہے، لہذا عالم جاہل پر مقدم ہے۔ پہلے عالم کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ تم تعلیم اور علم کو عام کرو، اس کے بعد ہے قابل سے کہا ہے کہ تم جا کر ان سے لے لو۔ لینے والا بعد میں آتا ہے، دینے والا پہلے ہوتا ہے۔ یہ طلب العلم، یہ ایک ذمہ داری بیان کی کن لوگوں کی؟ کہا کہ جو علم سے دور ہیں وہ جائیں اپنے آپ کو علم سے متصل کریں۔ خوب اگر علم ہوگا نہیں تو کس کو جا کر لیں گے؟ اسی طلب العلم کے ضمن میں علماء کی ذمہ داری بھی بیان کر دی ہے
کہ سب سے پہلے تعلیم العلم کو عام کرو، جو حالات سے پہلے علماء میدان میں اتریں اور علم کو عام کریں۔ اگر طلب العلم فریضہ ہے تو تعلیم العلم بھی فریضہ ہے۔ تو تعلیم العلم کے لیے پھر کیا کریں؟ بخیل بن کے گھر میں نہیں بیٹھیں، تعلیم علم کو عام کرنے کے لیے پیسے کا مطالبہ نہیں کریں، تعلیم علم کے میدان میں آ کر لوگوں کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں۔ اگر طلب العلم فریضہ ہے تو تعلیم العلم بھی فریضہ ہے، اور یہ فریضہ پہلے مرحلے میں ہے۔ پس علماء کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے کہ علم کو جا کر عام کریں۔ لہذا ائمہ نے کیا کیا ہے؟ بغیر کسی مطالبے کے جا کر علم کو عام کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ائمہ کو امام نہیں بھی مانتے تھے ان کو بھی اپنی شاگردی میں قبول کیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر طلب العلم فریضہ ہے تو تعلیم العلم بھی فریضہ ہے، وہ اپنے فریضے سے غافل نہیں ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں، اگر ائمہ تحرین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اگرچہ مناسبت کلہم نور واحد، امام باقر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا تھا پڑھنے کے لیے، آتا تھا اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ آتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دن آیا 2 دن چھٹی کر لی، نہیں، اور آ کر علم حاصل کرتا تھا، اور آ کے اس نے باقاعدہ کھلے الفاظ میں اظہار کیا کہ مولا یہ الفاظ میرے ہیں مولا۔ اس نے مولا بھی نہیں کہا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں آپ کا مرید ہوں، اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ کو امام مانتا ہوں، اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ میرے لیے واجب الاطاعت ہیں، فقط 2 چیزوں کی بنیاد پہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو امام نہیں مانتا ہوں، اس لیے آتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، آپ کے علم کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اور دوسرا جو آپ کے اندر خصوصیت ہے، آپ اخلاقی تعلیمات میں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان 2 اسباب کی بنیاد پہ میں آپ کے محضر میں آتا ہوں، وإلا میں آپ کو امام نہیں مانتا ہوں۔ لیکن یہ عجیب انسان اتنا فیض حاصل کرنے کے بعد اپنی وصیت میں یہ لکھتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا غسل و کفن و نماز جنازہ امام باقر علیہ السلام انجام دیں۔ وصیت کی، وصیت کرنے کے بعد وہ آخری وقت آتا ہے، لوگوں کو جا کے خبر دی امام کو کہ یہ مر گیا ہے۔ امام نے جیسے اس کے مرنے کی خبر سنی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، طولانی سجدہ انجام دیا۔ طولانی سجدہ انجام دینے کے بعد جو آیا تھا پیغام لے کر کہ اس کی نماز جنازہ جا کے آپ کو پڑھنی ہے، اس سے کہا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ کہا مولا وہ مر چکا ہے۔ کہا امام باقر تمہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب گئے دیکھا کہ وہ زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی زندہ ہوتا ہے فوراً کرتا ہے مجھے احساس ہو رہا ہے بھوک کا، میری بھوک مٹائی جائے۔ بھوک مٹانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے لے جاؤ امام باقر علیہ السلام کے محضر میں۔ پہلے امام نہیں کہتا تھا، کہا اب مجھے امام باقر کے محضر میں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میری روح کو لے جایا جا رہا تھا، آسمانوں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی، ایک 4تھے آسمان پہ جب میں پہنچا، اسرائیل مجھے لے کے جا رہا تھا، وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، چھوڑ دو ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ کہ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا امام باقر علیہ السلام ہے۔ اور اسرائیل نے کہا کہ دیکھو یہ امام کا حکم ہے اس لیے میں تمہیں واپس پلٹا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جو ملائکہ کا امام ہو، یہ میری نااہلی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اپنا امام انتخاب نہ کر کے جاؤں۔ اور پھر وہی انتہائی قریبی ترین شاگرد بنا امام باقر علیہ السلام کا، اور امام باقر علیہ السلام کی حدیث کو اس نے عام کیا معاشرے میں۔ دیکھیں ائمہ یوں ہیں، تعلیم العلم کی دنیا میں اس انتظار میں نہیں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم اپنے علم کو عام کریں۔ تعلیم العلم مقدم ہے، طلب العلم بعد میں ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ دوسرا نقطہ علم کے لیے جو ہمیشہ ہمارے لیے مقبول عنان ہے، جس کے لیے ہماری بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ علم کبھی بھی اپنی طرف نہیں بلاتا۔ میں بات کر رہا ہوں، ذرا اس کو بعد میں مطالعہ بھی کریے گا اور غور سے اس بات پہ توجہ کریے گا۔ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ علم کیوں؟ کیونکہ علم ہوتا ہے چراغ، چراغ کبھی بھی اپنی طرف نہیں بلاتا ہے۔ کیوں؟ اگر چراغ انسان کو اپنی طرف بلائے گا یہ انسان نابینا ہو جائے گا۔ ایک مقولہ ہے عموماً جو ہم سنتے ہیں لیکن شاید اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ چراغ تلے اندھیرا ہے. وہ بس اوقات اس جملے کو صحیح سے سمجھ میں نہیں دقت نہیں کرتے. چراغ تلے اندھیرا کا مطلب ہے کہ جو چراغ کے نیچے آ جاتا ہے نابینا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی نور میں گم ہو جاتا ہے، اطراف سے غافل ہو جاتا ہے. لہذا کبھی بھی علم اپنی طرف دعوت نہیں دیتا ہے. علم کی خصوصیت ہے کہ علم ہمیشہ راستے کی طرف دعوت دیتا ہے. علم کا کام ہی راستوں کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. لہذا علم کیا کرے گا؟ یہ راستہ نمایاں کرے گا. جب راستہ نمایاں ہوگا اس طالب علم سے کہے گا کہ راستے پہ چلو، علم کی طرف نہیں آؤ. یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ عالم کون ہے. کا ایک وہ ہے جو عالم دنیاوی ہے، اور ایک وہ عالم ہے جو عالم ربانی ہے. عالم ربانی کون ہے؟ کہا جو اپنے علم کے ذریعے راستے نمایاں کرتا ہے، لوگوں کو ان راستوں کی نشاندہی کرتا ہے جو راستے خدا تک جاتے ہیں، عالم ربانی بن جاتا ہے. اور وہ شخص جو علم کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے، علم کی طرف دعوت دیتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، وہ لوگوں کو اندھا اور نابینا کر دیتا ہے. اور لوگ اندھے اور نابینے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بعض وہ لوگ جو شخصیات کو بت بنا کے چلتے ہیں، پھر ان کو حقیقت نظر نہیں آتی ہے، اور بسا پھر محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی فلاں شخص کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ مریدوں کی بات ہے، اور خود نہ اہل ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اصل طول تاریخ میں مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بس عالم کبھی بھی اپنے علم کی طرف نہیں بلاتا ہے، اور علم کی خصوصیت ہے کہ وہ راستوں کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ اپنی طرف بلاتا ہے. علم اور چراغ اپنی طرف دعوت نہیں دیتا ہے، اور یہی نمایاں فرق ہے. لہذا معصومین نے بھی کیا کیا ہے؟ تعلیم العلم میں کبھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی ہے، ہمیشہ تعلیم کے ذریعے ان راستوں کو نمایاں کیا جو راستے خدا تک جاتے ہیں. اسی لیے امام علیہ السلام نے اس سیرت علمی کے پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کیا کہا؟ اعراب القلوب اربعۃ انواع. دلوں کی حرکتیں، دلوں کی حالتیں 4 ہوتی ہیں، اور وہ 4 حالتیں جب انسان کی نمایاں ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے. یعنی ہر انسان کی قدر و قیمت اسی سے واضح ہو جاتی ہے. سیرت عملی کے پہلو میں جو اسی روایت کے اندر بڑی خوبصورت روایت انشاءاللہ جیسے جیسے پہنچیں گے معنی کریں گے، واقعاً وہ لذت اور چاشنی میں 2 چندان ہو جائے گی. دوسرا نقطہ دیکھیں آقا، جب بھی ائمہ طاہرین نے تعلیم العلم کی دنیا میں وہ راستے نمایاں کیے ہیں خدا تک جانے کے لیے، وہاں پہ ایک خصوصیت ذکر کی، اور یہ خصوصیت فقط 2 چیزوں میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک الصلاۃ عمود الدین یا الصلاۃ عماد الدین. تعلیم العلم کی دنیا میں ذکر کیا معصومین نے کہ نماز ستون دین ہے ایک، اور دوسری تعبیر حضرت امیر علیہ السلام نے ذکر کی، وہ تعبیر یہ تھی کہ الناس عماد الدین. یہ تعبیر شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو، اور یہ تعبیر وہ ہے جو امام امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو جب مصر کی طرف روانہ کیا، وہاں پہ امام علیہ السلام نے توصیہ کیا. ان وصایا میں سے ایک مطلب یہ تھا کہ مالک یاد رکھنا الناس عماد الدین، لوگ دین کا ستون ہے. دیکھیں ہر ستون کو پہچاننے کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے وہ ستون نمایاں ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، خود نماز دین کا ستون ہے، خود ستون کو کیسے پہچانے، کیا ہے اس کی علامت، کیسے پتہ چلے کہ یہ ستون دین ہے؟ اب چونکہ علوم متعدد ہیں، تعدد علوم سے فرق بھی ہر علم کا اپنا اپنا نمایاں ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ نماز کو فقہی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ فقہ میں کیسے ستون دین ہے، وہ فقیہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی شرائط ہوں، وضو آپ کا صحیح ہو، روبہ قبلہ ہو، لباس آپ کا پاک ہو، وہ موانع جتنے بھی فقہ نے ذکر کیے ہیں وہ نہ ہوں، اور وہ جو شرائط ہیں نماز کی وہ ساری اس کے اندر موجود ہوں. فقہ کیا اعلان کرتی ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے، یا اگر وہ شرائط نہ ہوں تو کیا فقیہ کیا کہے گا؟ آپ کی نماز باطل ہے. بس فقہ کے اندر ستون دین کو پہچاننے کے لیے اپنا معیار ہے، لیکن عقائد کی دنیا میں اپنا معیار ہے. دونوں کو آپس میں خلط نہیں کریں. اور نماز ہر علم میں ہے، فقہ کے اندر بھی نماز دین کا ستون ہے، عقائد کی دنیا میں بھی نماز ستون دین ہے، اخلاقیات کے اندر بھی نماز ستون دین ہے، لیکن ہر علم میں معیار اور علامت الگ الگ ہے. لہذا جب آیات قرآنی بھی پڑھیں تو اس خلط کے ساتھ آیات کو نہیں پڑھیں. مثلا قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
خوب، یہ کون سا ستون دین ہے؟ شرط صحت اگر پہچاننی ہے فقہ کی طرف رجوع کرو. قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ نماز ستون دین ہے یا نہیں، اس کے لیے قرآن کا سہارا لو، اس کے لیے اخلاقیات کا سہارا لو، اس کے لیے عقائد کا سہارا لو. عقائد کی دنیا میں جا کر دیکھو یہ آپ کے دین کا ستون بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے. کون سی نماز ستون دین ہے؟ کا جو قبول ہو جائے وہ ستون دین ہے، جو رد ہو جائے وہ ستون دین نہیں ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ کہ علامت یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اسی لیے جا کر کہا، یہ مثال کے لیے عرض کیا، امام امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عماد الدین یا عمود الدین، لوگ بھی دین کا ستون ہے. کون سے لوگ؟ اب لوگوں کے لیے دو تعبیریں آئی ہیں. یہ تعبیریں بہت زیادہ دقت کے ساتھ دیکھیے گا. ہر معصوم نے، اور یہ بھی اتفاق سے حدیث امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام لا یستغنی اہل کل بلد عن ثلاثہ، جو بھی مملکت ہو، جو بھی ملک ہو، جو بھی حکومت ہو، جو بھی نظام ہو، ان تین چیزوں سے بے نیاز نہیں ہے. اگر وہ تین چیزیں اس ملک اور مملکت میں موجود ہیں، وہ غنی ترین ملک ہے، وہ غنی ترین مملکت ہے، وہ غنی ترین لوگ ہیں. اور اگر وہ تینوں نہیں ہیں تو کہا یہ کیا ہیں؟ ریوڑ ہیں، یہ ہمج ہیں. ہمج کہتے ہیں ریوڑ کو عربی میں. کیا کہا کہ یہ تین لوگ اگر اس معاشرے میں ہیں تو یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ عماد الدین ہیں. اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو کہا یہ ہمج رعا ہیں، یہ ریوڑ ہیں. وہ کون ہیں؟ کہ یفضع الیہم فی امر دنیاہم و آخرتہم، جن کی دین اور دنیا ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ تین لوگ ہیں. کون؟ سب سے پہلے فَإِنْ عَدِمُوا ذَلِكَ كَانُوا حَمَجًا، اگر یہ تین کیٹیگریز یا یہ تین گروہ اس قوم اور ملک اور ملت میں نہ ہوئے تو یہ ریوڑ ہے، یہ انسانی معاشرے سے گر جائے گا. یہ ستون دین نہیں ہے. وہ کون سے ہیں؟ پہلا رکن فقیہ عالم ورع. پہلا گروہ اگر جس معاشرے میں یہ نہیں ہے طبقہ، آپ وہ جتنا بھی وہ ٹیکنالوجی میں آگے نکل جاتا ہے، یہ ریوڑ ہے، جانور ہے. دو امیر خیر مطاع، امام معصوم، جس میں نہیں ہے وہ ریوڑ ہے. تیسرا طبیب بصیر ثقہ. تین گروہ ہیں جو معاشروں کو خداوند عالم سے جا کر ملاتے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ تین افراد نہ ہوں وہ کیا ہے؟ ریوڑ. پتہ چلا؟ حدیثوں کو آپس میں ملائیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ دین کا ستون ہیں، امام صادق فرما رہے ہیں یہ ریوڑ ہیں. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ ریوڑ کب بنتا ہے، دین کا ستون کب بنتا ہے. اگر یہ دین کا ستون ہے، وہ لوگ جن کے اندر اتنی معرفت ہو کہ ہمارے اندر ولی خدا کو ہونا چاہیے اور ہمیں ولی خدا کے تابع ہونا چاہیے، یہ عماد الدین بن جاتے ہیں. اور جہاں پہ ان کے ہوتے ہوئے امام خانہ نشین ہو جائے اور جانور ان پہ مسلط ہو جائیں، یہ ریوڑ ہے. لہذا امام علیہ السلام نے دبے الفاظ میں انسانوں کی بصیرت کو اجاگر کیا کہ تم کس ڈگر پہ چل رہے ہو. اپنے آپ کو دین کا ستون بنانا چاہتے ہو، بنا سکتے ہو. اگر اپنے آپ کو ریوڑ بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو. وہ ریوڑ کیسے بنے گا؟ جب امام سے اعراض کر لیں گے ریوڑ بن جائیں گے، جب امام سے متصل ہو جائیں دین کا ستون بن جائیں گے. اور کہا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ریوڑ بن کر زندگی بسر کرنا پسند ہے یا دین کا ستون بن کر زندگی بسر کرنا پسند ہے. خود دین کا ستون بننے کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو متصل کرو ولی خدا سے، اور اگر ولی خدا سے متصل نہیں کرتے تو ریوڑ کہلاؤ گے. اور آج سیرت صادق علیہ السلام کی ہر زمانے سے بیشتر ضرورت ہے. آج کیوں ہمیں سیرت امام صادق علیہ السلام نہ بیان ہوتی ہے نہ اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ چونکہ معرفت ہی نہیں. خوب اگر معرفت ہو تو عمل پیرا ہوں، اگر معرفت نہیں ہے تو عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا پہلے مرحلے میں سیرت علمی نمایاں ہونی چاہیے ائمہ طاہرین کی، اس کے بعد سیرت عملی معلوم ہونا چاہیے ائمہ طاہرین کی، اور آخر میں جا کر سیرت اخلاقی ہے. اخلاقی پہلو میں انسان اس عظمت کا حامل ہو جائے کہ جس میں ائمہ طاہرین خود انتخاب کر کے یہ کہیں. اور یہ بھی عجیب عظمت ہے. دیکھیں تعلیم العلم میں آ کر ایک تو مجانی مفت آ کر لوگوں کو بصیرت عطا کرتے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے یہ انداز آپ کو ائمہ سے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. کیا کرتے ہیں؟ جب اپنے شاگردوں کو مفت میں تعلیم دیتے ہیں، تعلیم بھی خود دیتے ہیں، جب علم دے دیتے ہیں پھر ان کی عظمت اپنے لیے اجاگر کرتے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے اجاگر کرتے ہیں. یہ کتنا کرم ہے ان کا. دیتے بھی خود ہیں،
علم دینے کے بعد پھر احترام بھی خود بناتے ہیں۔ یہی سے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہمیں متصل ہونا ہے، جو دیتا بھی ہے احترام بھی کرتا ہے۔ ابان آتا ہے امام کے محضر میں، اپنے شاگرد اور منشی سے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ابان آیا، الکے الوسادہ لابان، بستر بناؤ، تکیہ لے کے آؤ، آپ کو پتہ نہیں ابان آیا ہے؟ وہ ابان کون ہے؟ کا جو علم آل محمد سے، علم سادے کے آل محمد سے استفادہ کرتا ہے۔ تعلیم خود دیتے ہیں، تعلیم کے بعد کرامت کی اس منزل پہ پہنچاتے ہیں کہ جب یہ آئے تو احترام میں اس کے لیے بستر بناؤ۔ اور جب زرارہ کی بات آتی ہے، عجیب جملہ ہے زرارہ کے لیے، کہتے ہیں کہ لولا زرارہ لن درست آثار ابی، اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے بابا باقر علیہ السلام کے جتنے علمی آثار تھے سب کے سب ختم ہو جاتے۔ آغا یہ کون سی عظمت ہے؟ تعلیم کی دنیا میں خود ان کو روشن کرتے ہیں اور پھر عظمت کے اعتبار سے اتنا یاد کرتے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو امام باقر علیہ السلام کے آثار نابود ہو جاتے۔ یہ عظمت آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ یہ عظمت فقط آل محمد کے گھرانے سے آپ کو ملے گی۔ تعلیم العلم کی دنیا میں مفت میں پڑھائیں، اور مفت میں پڑھانے کے بعد پھر عزت و احترام میں اتنا کریں کہ دوسروں کی آنکھوں میں ان کو مکرم بنا دیں، معظم بنا دیں، اور رہتی دنیا تک ان کو سیرت کے نمونے کے طور پہ بیان کر کے جائیں۔ یہ آل محمد کے علاوہ کسی اور مکتب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سیرت علمی، سیرت عملی، میدان عمل میں آ کر ان کو اتنا اپناتے ہیں۔ سیرت اخلاقی کے پہلو سے جس روایت کو بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی توفیق ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس روایت کو بیان کروں، سیرت اخلاقی کے پہلو میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علمی عملی سیرت سے ہٹ کر اخلاقی پہلو ہوتا ہے۔ اخلاقی پہلو میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے بعد ان کی ذوات کو خداوند عالم سے متصل کرنا سیرت اخلاقی کہلاتا ہے۔ توجہ رہے، اخلاقی پہلو میں کیا ہے؟ فقط علم سے آشنا نہیں کرنا، فقط فقہی اعمال انجام نہیں دلوانے ہیں، بلکہ ان کی ذات کو نکھارنے کے بعد ان کو صراط مستقیم پہ لانا، یہ سیرت اخلاقی ہے۔ اور وہ کبھی کبھی ایک لمحے میں 100 سال کا سفر طے کروا جاتی ہے۔ اگر سیرت اخلاقی انسان کو معلوم ہو جائے، معصومین کی نمونے عام ہیں، خوب بعض ایسے نمونے جن کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سیرت اخلاقی کا پہلو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو رہا آتا ہے، سیرت علمی نہیں، سیرت عملی نہیں، سیرت اخلاقی کا پہلو ہے۔ قعر جہنم سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ اپنی معیت عطا کر دی، نہ بہشت میں پہنچا دیا، نہیں، اپنا ہم نشین بنا دیا، بہشت میں نہیں پہنچایا ہے۔ یہ سیرت اخلاقی، ایک لمحے میں کئی 100 سال کا سفر امام نے ایک لمحے میں طے کروا دی، یہ سیرت اخلاقی ہے۔ اس کا دوسرا نمونہ بیان کر کے میں انشاءاللہ آتا ہوں اسی روایت کی طرف، اس کو بیان کرتا ہوں۔ کوفہ میں ابو بصیر رہتے تھے، ہمسایہ تھا جو اوباش، عیاش، مطرب، آئے دن رات میں شراب نوشی کا سلسلہ چلتا، کنیزیں اور لونڈیاں آتی جن سے ڈانس ہوتا، موسیقی چلتی۔ کئی مرتبہ ابو بصیر نے جا کر اس سے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کی اپنی زندگی ہے، ہم دن میں کام کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، رات کو کبھی توفیق ہوتی ہے نماز شب پڑھنے کی، اور جب نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو شور شرابہ ہوتا ہے وہ ہماری معنویت میں مزاحم ہوتا ہے، اگر مہربانی کریں تھوڑا سا شور کو کم کر دیں۔ اس نے کوئی نہیں سنی۔ 2-4 مرتبہ جب ابو بصیر نے کہا کہ دیکھو تھوڑا سا کرم کرو، بالآخر ہمسائے ہو اور ہمسائیگی میں مشکل ہے ہمارے لیے، اس نے ابو بصیر کو تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو میری حالت یہ ہے کہ میں یاس کے عالم میں پہنچ چکا ہوں، مجھے اب نجات کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے، میں جہنمی ہوں، آپ مجھے تحمل کرو یا نہ کرو میرا رویہ یہی ہے، کیونکہ میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، میں نے سنا ہے تمہارا کوئی امام ہے جس کا نام جعفر صادق ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ وہ مسیحا سے بالاتر ہے، اگر آپ میری وساطت کریں اور ان کی نظر کرم مجھ پہ آ جائے تو شاید میری تقدیر بدل جائے۔
دیکھیں آقا کبھی کبھی انسان کی تقدیر جب بدلتی ہے عقیدے سے بدلتی ہے. جس امام کو جتنا مقام دے کر آپ پہچانتے ہیں اسی حساب سے وہ آپ کے ساتھ مدارا کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے عقیدہ حرف اول ہے. معصومین کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرو, جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ان کا آپ کے ساتھ رویہ ہوگا. ایک ذہن میں کرن تھی کہ اگر وہ چاہے تو میں بدل سکتا ہوں. اتفاق سے جانے لگے. ابو بصیر مدینہ کی طرف, حج کا موسم آیا, حج سے پھر جاتے تھے مدینہ میں, امام علیہ السلام سے ملتے تھے. یہ تنہائی میں آیا, اس نے جا کر ابو بصیر کا بدرکہ کیا اور کہا کہ جاؤ جہاں پہ اتنے مسائل آپ امام صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے, یہ میری آرزو بھی ہے, یہ میری حالت بھی ان کو بیان کر دینا. ابو بصیر کہتے ہیں میں گیا مدینے میں, اور جب سب لوگ اٹھ کے جانے لگے تو امام نے مجھے اشارہ کیا بیٹھے رہو. ابو بصیر کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بصیر سے کہ ابو بصیر, وہ جو تمہارا رفیق ہے ہمسایہ, اس سے کہنا دا ما علیہ, جو حالت تم نے اپنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو, تم اس حالت کو چھوڑ دو, میں صادق ضمانت دیتا ہوں خداوند عالم کی بارگاہ میں تیری نجات کا میں ضامن ہوں. خط لکھا امام نے باقاعدہ, خط لکھنے کے بعد سلام لکھا اور یہ خط لے کر واپس آیا. جیسے ہی واپس آیا لوگ ملنے آئے کوفہ کے, من جملہ یہ شخص ہمسایہ بھی ملنے کے لیے آیا. ملاقات کی, ملاقات کرنے کے بعد حال احوال پرسی کے بعد جب وہ سب چلے گئے, ابو بصیر نے اشارہ کیا تم بیٹھے رہو. جب وہ بیٹھا رہا, جب سب چلے گئے تو کہا یہ میرے مولا نے آپ کے نام خط لکھا ہے, اور اس خط کا پہلا مضمون یہ ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سلام بھیجنے کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ اگر یہ حالت چھوڑ دو تو میں خداوند عالم کی بارگاہ میں تیری جنت کا ضامن ہوں. رونے لگ گیا, کہا واقعاً امام نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ کہتے ہیں ہاں واقعاً سلام بھیجا ہے. اسی کے بعد چونکہ عیاش تھا, ایک دم جو کچھ تھا سارا چھوڑ دیا. اور کیسے چھوڑا, یعنی جو بھی حقوق الناس سے مال منال جو لیا ہوا تھا سارا واپس کر دیا. اور ایک دن جا کر ابو بصیر ان کے گھر کی دستک دیتے ہیں, دروازے کے پیچھے آ کے کہتا ہے ابو بصیر اندر نہیں آنا. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس اتنا لباس نہیں ہے جس سے میں اپنا تن ڈھانپ سکوں. چونکہ امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ چھوڑ دو, چھوڑ دیا ہے, جس کا جتنا دینا تھا دے دیا ہے. آغا چھوڑنے کا معنی, توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق گردن میں ہوں اور تسبیح لے کے سجدے میں پڑ جائیں. یہ توبہ نہیں ہے. ہر عمل کی توبہ اپنے حساب سے. اگر حقوق الناس کا مسئلہ اپنی گردن میں ہے اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو ادا نہ کیا تو توبہ نہیں ہے. وہ یہ کیا, اور چند دن کے بعد اس کی آخری زندگی کے ایام تھے, اور پتہ چلا ابو بصیر کو کہ فلانی عالم احتضار میں ہے. جیسے عالم احتضار میں وہ جاتے ہیں اس کی احوال پرسی کے لیے, غشی کے عالم سے تھوڑا سا بیدار ہوتا ہے. بیدار ہونے کے بعد پہلا جملہ جو زبان پہ لاتا ہے وہ کیا ہے؟ ابو بصیر سے کہتا ہے ابو بصیر تیرے امام نے وفا کر دی. ابو بصیر تیرے امام نے وفا کر دی, اور یہ بیان کر کے دنیا سے چلا گیا. اگلے سال پھر ابو بصیر جاتا ہے مدینہ کی سرزمین پہ. اس سے پہلے کہ ابو بصیر زبان کو کھولے, پلٹ کر امام کہتے ہیں ابو بصیر آپ کے دوست سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کر دیا. ہاں سیرت اخلاقی یہ ہے ائمہ کی. البتہ جس کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے انسان اپنی نجات کا سامان فراہم کرتا ہے. ائمہ سے منسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں جا پہنچیں. وہ جنت میں ایسے لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں. آپ اگر ائمہ سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہے, وہ اس کے لیے الگ منزل ہے. لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں, اگر ہمارے ساتھ آنا ہے تو اپنے دلوں کا جائزہ لو. دلوں کی 4 حالتیں ہیں, ان میں سے کون سی حالت آپ نے اپنائی ہوئی ہے. اگر وہ حالت اپناؤ گے تو ہمارے ساتھ رہو گے. اور وہ سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ حالت رف. معنی کیا تھا رف یعنی بلندی. قلب کے اندر بلندی کب آتی ہے؟ البتہ یہ مطلب پہلے میں نے عرض کر دیا, اس کا تکرار نہیں کرتا ہوں. قلب کو قلب کس لیے کہتے ہیں؟ تبدیلی آتی ہے, کبھی مثبت آتی ہے کبھی منفی آتی ہے. وہ جب تبدیلی آئے, اس تبدیلی کو جب قبول کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ منقلب ہو جاتا ہے. انقلاب کو کیا کہتے ہیں؟ جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے. قلب تبدیلی, انقلاب تبدیلی کو قبول کرنا. پس قلب کو قلب اسی لیے کہا گیا ہے جو دائماً حالت تبدیلی میں ہوتا ہے. تو یہ تبدیلی کا ایک تبدیلی جو عظیم ترین تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ دل کبھی بلند ہو جاتا ہے, رفیع ہو جاتا ہے.
رفع کی حالت کیا ہے دل کی، بلندی کی حالت کیا ہے، بعد میں ذکر کیا، وہ یہ ہے وَرَفْعُ الْقَلْبِ ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں۔ اگر دل ایسا ہے جس میں خدا کی یاد ہے اور دائماً اسی یاد میں مصروف ہے، یہ حالت رفع میں ہے، حالت بلندی میں ہے، حالت عروج میں ہے، حالت اتصال میں، دائماً خدا سے متصل ہے۔ تو قلب کے اندر جب رفعی حالت نمایاں ہوتی ہے تو نمازیں حور و عین کے لیے نہیں ہوتی، روزے حور و عین کے لیے نہیں ہوتے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی حور و عین کے لیے نہیں ہوتی، یہ سارے اعمال انجام پاتے ہیں صرف خدا کی یاد کے لیے، کچھ بھی نہیں لیا، تیری یاد کے لیے ہم نے قلب کو اتنا رفیع بنایا کہ تیری ذات سے متصل ہو گیا۔ ترکت الخلق طرا فی ہواک، سب کچھ چھوڑ دیا ہے حسین نے، کیوں؟ چونکہ قلب کی حالت رفعی پہ فائز ہو چکا ہے، ایسی بلندی پہ فائز ہو چکا ہے، تیری ذات کے علاوہ کچھ دیکھتا نہیں، اپنی اولاد کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی ناموس کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے اصحاب کو نہیں دیکھتا، اپنے پیاروں کو نہیں دیکھتا، خدا کے مقابلے میں سب کچھ دے دیتا ہے، یہ حالت رفعی ہے۔ اس کے بعد حالت فتح ہے۔ فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، وسیع ہونا۔ فتح کو فتح اسی لیے کہتے ہیں کہ جس سے الجھنیں کھل جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں پہ انسان کے موانع ختم ہو جائیں وہیں پہ انسان کو فتح و نصرت عطا ہوتی ہے۔ خود جنگ کی مشکلات ہوتی ہیں، جنگ کیسے فتح کی جاتی ہے؟ جب ان موانع کو برطرف کیا جائے، روکا جائے، تب آ کر نصرت اور فتح انسان کو میسر آتی ہے۔ فتح کا معنی ہی کھولنا ہے۔ فاتح کون ہوتا ہے؟ جو گریں کھولتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، وہی فاتح ہوتا ہے۔ قلب کب فاتح ہوتا ہے، کب اس کے اندر فتح کی حالت آتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ قلب فتح پہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ رکن نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ الرضا عن اللہ، تمام تر اعمال پہ راضی ہو۔ آقا بہت مشکل ہے، مصیبت آئے تب بھی راضی ہو، نعمت آئے تب بھی راضی ہو، مال آئے تب بھی راضی ہے، نہ آئے تب بھی راضی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سخت ترین عمل جو ہے وہ انسان کی طرف سے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں خدا کیا ہے؟ سریع الرضا، فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل ہماری، ہم راضی نہیں ہوتے ہیں اس سے۔ اگر ہم بھی اسی کی طرح سریع الرضا ہوں، دیکھیں زندگیوں کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے، کہ اگر خدا کی تقسیم پہ انسان راضی نہیں ہوتا، یہ فاتح انسان نہیں ہے، قلب مقام فتح میں نہیں آیا۔ البتہ ہر ایک کی علامتیں الگ سے کہ جو امام علیہ السلام نے ذکر کی، دیکھیں وہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ تیسری حالت خفض کی ہے۔ خفض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکانا، نیچے آنا۔ خافض نیچے لانے والا، مخفوض اس میں مفعول ہوگا تو کیا ہے؟ جس کو نیچے لایا جائے۔ خفض کا معنی جھکاؤ ہے، یعنی جو نیچے لے کے آئے گا۔ اور خفض کو ہم ادبیات میں کیا کہتے ہیں؟ جری حالت۔ وہ جری حالت کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے ہوتی ہے، وہ جو نیچے ہوتی ہے اسی لیے اس کو خفض کہتے ہیں۔ قرآنی آیات بھی ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے آپ کو جھکا۔ اور یہ خطاب فقط ہمیں نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو بھی ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو۔ اب یہ معنی وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہے آیت آگی کہیں وہ غلط مفہوم ذہن میں نہ آئے، یہاں پہ اس کو واضح کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہیں اشتباہ نہ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو جو خطاب ہوا ہے کہ آپ جھکاؤ تو اس کا مطلب آپ نیچے آ جاؤ، ان کو سر پہ چڑھا لو، یہ بات نہیں ہے۔ خفض ایک تربیتی قانون ہے قرآن کا، کسی چیز کو پروان چڑھانے کے لیے قانون خفض ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پرندوں میں دیکھا ہوگا، وہ پرندے خصوصاً جو پرواز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انڈے دیتے ہیں، انڈوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر چوزے نکلتے ہیں، چوزے نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پر نکلتے ہیں تو شروع میں پر کمزور ہوتے ہیں، جب پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں یا باپ جو پرندہ ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس بچے کو اپنے پروں پہ بٹھا لیتا ہے، فضا میں پرواز کرتا ہے، اپنے پروں کو نیچے سے ہٹا لیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ گر رہا ہے پھر پروں کو آ کر نیچے رکھ دیتا ہے۔
اس عمل کو عربی میں خفض کہا جاتا ہے. کہ مومنین کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے یہ گر جائیں گے اگر آپ ہاتھ نہیں تھامیں گے. کیا کرو؟ کہ ان کو اٹھاؤ، پرواز کے قابل بناؤ، اور جب گرنے لگے اپنی رحمت کے سائے میں ان کو جگہ دے دو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. خفض یہ ہے، ایسا جھکاؤ انسان کی زندگی میں آئے. اور یہ سیرت آقا اہل بیت کی. وہ عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ عالم کو خافض ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انا رجل، میں رجل ہوں، میرے علاوہ تو یہ مطلب وہ ہے جو ہم سے پہلے کسی نے بیان ہی نہیں کیا ہے. وہ آپ پہ جبرائیل نازل ہوتا ہے جس نے بھیجا ہے، وہی بزرگان کی کتابیں جو پڑھی ہیں. خدا کا شکر کرو کہ وہ سمجھ آ گیا. پتہ نہیں وہ بھی صحیح سے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. خفض القلب، قلب کی حالت جھکاؤ کی، جب نیچے چلا جاتا ہے، پستی کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں پستی کب آتی دل میں؟ کہ جب غیر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے دل پست ہو جاتا ہے. الاشتغال بغیر اللہ. خوب قلب کب پست ہو جاتا ہے، پستی کا شکار ہو جاتا ہے؟ کب دنیا کی طرف جھک جاتا ہے؟ کہ جب خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے، خافض بن جاتا ہے. یہ قلب خافض لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اور توقع کیا ہے؟ بہشت کی. بہشت بھی نہیں ملے گی قلب خافض کو. قلب خافض جو دنیا سے متصل ہے، غیر اللہ سے وابستہ ہے، یہ کہاں پہنچے گا؟ جو پستیوں میں مبتلا ہے، پستیوں کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو. کسی نے منصب سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے، کسی نے مال سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے، کسی نے اولاد سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے، اور کسی نے اعتباریات میں اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے. شہرت کچھ بھی نہیں آگا، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ منصب ہے. شہرت میں کیا ہے؟ فقط واہ واہ ہے، بخن بخن ہے. وہ باہ باہ چاہ چاہ کے لیے آدمی دین اپنا بیچ دیتا ہے. وہ اعتبارات میں منسلک اور چاہتے ہو کہ تمہیں نجات مل جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے. پس تیسری حالت، البتہ پہلی دو حالتیں مثبت ہے، یہ تیسری حالت مذموم، اور چوتھی اس سے بھی بدتر. اور وہ کیا ہے؟ چوتھی حالت ہے وقف. وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توقف، رک جانا، ٹھہراؤ کا آ جانا، جس نقطے پہ وہیں پہ منجمد ہو جانا. ہو زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد. خوب زمین میں حرکت آتی ہے لیکن اس وجود میں حرکت نہیں آتی ہے. یہ ڈھانچہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، بت بنا ہوا ہے، اور ایک مقدس بت بن جاتا ہے، اور پھر مقدس بت کو لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی خوش ہوتا ہے کہ شاید ہم کہیں پہنچے ہوئے ہیں نا. وقف القلب کیا ہے؟ الغفلۃ عن اللہ. انسان کیا ہے نا، یہ کہ فقط غیر اللہ میں مشغول ہے، خدا سے غافل ہے. البتہ یہ غفلت یہ خود ایک خوبصورت کلمہ ہے، جس کے مقابلے میں کلمہ عربی میں استعمال ہوتا ہے رہبان یا راہب یا رہبانیت. وہ اسی سے لیا گیا ہے. رہب مثبت حالت ہے، غفلت منفی حالت ہے. غفلت کہتے ہیں اس حالت کو جو انسان کے اندر ٹھہراؤ کی آتی ہے، اس ٹھہراؤ سے انسان مقصد سے دور ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی مقصد سے دور ہوتا ہے، اچانک اگر اس کی توجہ ہو جائے اور پھر مقصد کی طرف گامزن ہو جائے، اس حرکت کو عربی میں رہب کہا جاتا ہے. مثال عرض کروں، مثلا والدین ہیں، بچے کو پیسے دیتے ہیں، بیٹا جاؤ دکان سے کوئی چیز خرید کے لے آؤ. بچہ گھر سے نکلتا ہے، باہر دیکھتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے کھیل میں. جیسے ہی کھیل میں مصروف ہوتا ہے، مقصد سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، مقصد کی طرف گامزن نہیں ہو رہا. ایک دم توجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے کس لیے بھیجا تھا. جیسے ہی توجہ آتی، کھیل کو چھوڑ کر پھر دکان کی طرف حرکت کرتا ہے. اس حرکت کو عربی میں راہب کہا جاتا ہے. راہب البتہ ایک مضمون معنی ہے کہ وہ ابھی اس کی طرف نہیں جانا ہے. راہب یہ جس کے اندر یہ توجہ آئے اور اس توجہ کے بعد پھر وہ مقصد گامزن ہو. تو راہب وہ حالت ہے جو غفلت کو دور کرتی ہے. خوب چوتھی حالت دل کی، جب دل متوقف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. کب رکتا ہے؟ کہا جب اس کے اندر غفلت آتی ہے. غفلت کے نتیجے میں دل کیا بن جاتا ہے؟ متوقف. جب متوقف ہوتا ہے تو یہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام نے ان 4 ارکان کو بیان کرنے کے بعد ہر ایک کی الگ الگ علامت بیان ذکر کی ہے کہ جب دل حالت رفعی میں ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے، جب حالت فتح میں ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے، جب حالت خفض میں ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے، اور جب حالت وقف میں ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا. چونکہ ہر چیز اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے. علامات ذکر کریں تاکہ اس حقیقت کو
نمایاں کیا جائے، نہیں معلوم وہاں تک پہنچ سکیں گے یا نہیں. خیر ایک حالت کو جو ذکر کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگر فرصت ہوئی تو مطلب بادی کی طرف مراجعہ کریں گے. فعلامت الرفع ثلاثۃ اشیاء، کیسے پتہ چلے کہ دل ہمارا رفیع حالت میں ہے، بلندیوں کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اپنا امتحان کریں. ایسا تو نہیں ایک فارمولہ ذکر کیا ہو اور انسان کو پتہ نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اندر یہ سوچیں کہ ہمارا دل حالت رفعی میں ہے یا نہیں ہے. امام نے کہا یہ 3 علامتیں بیان کر رہا ہوں، ان علامتوں کو اپنی زندگی میں فالو کر کے دیکھو. اگر یہ 3 حالتیں ہیں سمجھ لو کہ تمہارا دل رفعی حالت میں بلندیوں کی طرف ہے، خدا سے متصل ہوا ہے، دنیا و مافیہ سے دور ہو چکا ہے. کون کون سی؟ وجود الموافقت، فقد المخالفت، دوام الشوق. پہلی علامت کیا ہے؟ وجود الموافقت. دین کے موافق ہیں یا نہیں؟ ولی خدا کے ہمراہ ہیں یا نہیں؟ دین کی تعلیمات کو اس 5 فٹ کی لاش پہ نافذ کیا ہے یا نہیں؟ اوامر و نواہی خدا کی موافقت کرتے ہیں یا نہیں؟ دین خدا کی تعلیم پہ کان دھرتے ہیں یا نہیں؟ وجود الموافقت. فقد المخالفت، مخالفت خدا آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے سمجھ جائیں حالت رفیع میں ہے. بس اوقات ہوتا ہے انسان باتیں بہت کرتا ہے لیکن مخالفت باب میں جب تنہائی میں ہوتا ہے وہ ساری حدیں کراس کر جاتا ہے. اور تیسری علامت کیا ہے؟ دوام الشوق. اور شوق مطلق ہے. دوام الشوق اور شوق ہوتا ہی وہی ہے کہ جہاں 2 چیزوں کے درمیان جھکاؤ پیدا ہو، دوسری چیز کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، پہلی چیز کے اندر اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے. آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف آپ کا کھنچاؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ جاذبہ ان کے اندر ہے جو آپ کو کھینچ رہا ہے. خوب، ابھی یہیں سے پتہ چل جاتا ہے انسان کی حالت رفیع کا کہ اس کے قلب میں کھنچاؤ کس طرف ہے. بہشت کی طرف ہے، حور و عین کی طرف ہے، نہروں کی طرف ہے، یا دائماً خدا کی طرف اس کا شوق ہے؟ کہاں پہ؟ خوب انسان افراد کے اعتبار سے مختلف ہیں، ہر ایک کے اندر ایک خاص علامت پائی جاتی ہے. دوام و شوق کا ہونا حالت رفیع ہے قلب کی. اگر دوام و شوق نہیں ہے تو یہ حالت رفیع حالت میں نہیں ہے. قلب بلندیوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، خدا سے دور ہے. علامت فتح کہ یہ قلب فاتح ہے یا نہیں ہے. علامت کیا ہے؟ 3 علامتیں اس کی بھی. التوکل علی اللہ، الصدق والیقین. البتہ یقین کی جگہ بعض روایات میں کلمہ اداء الامانہ استعمال ہوا ہے. 3 ارکان ہیں. سب سے پہلے کیا؟ خدا پہ توکل کرو. اور خدا پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں جا کر آپ جن چیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ یہ کہ دنیا کے ظاہری اسباب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں نجات دے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور توکل کیا ہے؟ کہا کہ یہ ظاہری اسباب ہیں، چونکہ اس نے کہا ہے ان سے متصل ہو رہا ہوں. لیکن اذا مرضت فہو یشفین، مریض ہوں شفا وہ دیتا ہے، پیاسا ہوں سیراب وہ کرتا ہے. اگرچہ اسی نے کہا ہے پانی پیو، پانی پینے کا حکم اس نے دیا ہے، اس کو کیوں اپنا رہا ہوں؟ چونکہ اس نے کہا ہے. پانی سیراب نہیں کرتا، خدا سیراب کرتا ہے. دوائی کھانے کا اس نے کہا ہے، چونکہ اس نے کہا ہے کھاتا ہوں. شفا یہ دوائی نہیں دیتی، شفا وہ دیتا ہے. چونکہ خدا سے ہٹ کے کوئی فیاض نہیں ہے، خدا سے ہٹ کے کوئی مؤثر نہیں ہے. مؤثر فقط وہ ہے، لیکن اس کی تاثیر کے لیے معید چاہیے، مقرب چاہیے. وہ معید کیا کرتا ہے؟ اس قابل کو فاعل سے متصل کر دیتا ہے. جب قابل فاعل سے متصل ہوتا ہے، مؤثر اپنا اثر اس قابل میں چھوڑ دیتا ہے. بس تاثیر وہاں سے ہے، تاثیر ان میں نہیں ہے. یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ فقط آپ کو قریب کرتے ہیں اللہ کے، مؤثر کے قریب کرتے ہیں. یہ معرفت کہاں اور وہ معرفت کہاں کہ جی ٹیبلٹ کھائیں گے تو بخار ختم ہوگا، ٹیبلٹ نہیں کھائیں گے تو بخار اترے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسباب کو مؤثر سمجھتے ہیں، خدا کو مؤثر. یہی شرک ہے. کبھی شرک جلی ہو جاتا ہے، کبھی شرک خفی ہو جاتا ہے. دوسری بات کا صدق. اور صدق کی کیا بات؟ صدق علی الاطلاق. کبھی انسان کی زندگی میں جھوٹ نہیں آتا. البتہ ابھی فرصت نہیں اس کو کلمے کو کھولوں. یہ بھی ایک کلمہ انتہائی عمیق ہے عربی اعتبار سے. اسی صدق سے صدقہ نکلا ہے، اسی صدق سے تصدیق نکلا ہے،
اسی صدق سے صداق معلوم نکلا ہے کتاب النکاح میں. بتا اگر مانا کرتے تو واضح ہو جاتا کہ یہ کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں. اور تیسرا ہے ادا الامانہ. اور ادا الامانت اتنا اہم پہلو ہے انسان کی زندگی میں کہ فقط انسان کی زندگی میں نہیں، یہ حیوانوں کے اندر یہ عنصر آ جائے حیوان محترم ہو جاتا ہے. صدق الامانت کا پہلو اگر حیوانوں میں آ جائے وہ حیوان محترم ہو جاتا ہے. بات میری نہیں ہے، قرآن کی ہے. کلب معلم کیا ہے؟ وہ کلب شکاری جس کو سدھایا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، اور یہ شکاری سدھانے کے نتیجے میں امانت کا خیال رکھتا ہے، جبکہ اس کے غریزے میں چیرنا پھاڑنا ہے. لیکن مالک کا کھا کر چند دن اپنی اس طبیعت اور غریزے کو بدل دیتا ہے. بدلنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے. خدا نے کہا چونکہ امانت کا رکن اتنا محترم ہے کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھا سکتا. ادائے امانت کتنا اہم رکن ہے. کتنی پستی کی بات ہے کہ ہم مکتب صادق آل محمد میں پروان چڑھیں اور جگہ جگہ پہ ہماری زندگیوں میں خیانت نظر آئے. پڑھانے میں خیانت، پڑھنے میں خیانت، تبلیغ میں خیانت، پیغام پہنچانے میں خیانت لگی لپٹی سے. کیا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ شرعی پوچھیں اور دیکھیں کہ اگر یہ بات کی دین کی تو کل کو یہ مجلس میں نہیں بلائیں گے یا ابھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے. وہاں سے لگی لپٹی سے بات لیتی ہو، امانت سے کام نہیں لیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ گول مول کر دیتے ہیں. وہ جو گول مول کرتا ہے خدا کہتا ہے کہ اس کا دل مقام فص سے گر کر مقام خفض میں آ گیا ہے. قلب خافض کا حامل ہے. جو قلب خافض کا حامل ہو اس کی کوئی جائے گاہ نہیں ہے مکتب آل محمد میں. اور آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کے لیے فقط دو ہی حالتیں ہیں، یا قلب حالت رفیع میں ہو یا حالت فتح میں ہو. اگر یہ دو حالتیں اپنے اندر ایجاد کی ہیں، ہاں یہ حق پہنچتا ہے اس شخص کو جو رفع اور فتح کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے لیے امام صادق علیہ السلام کا یہ پیغام آتا ہے. اور اگر یہ پیغام اور آپ کے لیے واقعاً امید ساز ہے تو پھر ہمیں نجات کا یقین ہونا چاہیے. اگر بہت سے خطوط ہیں ائمہ تحریر نے لکھے، البتہ فرصت نہیں ان کی طرف اشارہ کروں، آپ خود جا کر پڑھیے گا. ایک بہت بڑا خط، انتہائی قیمتی خط علی ابن مہزیار احوازی نے لکھا تھا امام جواد علیہ السلام کو. حتماً پڑھیے گا. رجال نجاشی نے بھی ذکر کیا، مرحوم کشی نے، شیخ طوسی نے بھی، اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. آپ اگر سرچ بھی کرنا چاہیں گے علی ابن مہزیار احوازی نے جو امام جواد علیہ السلام کو، آقا وہ خط پڑھیں انسان کو رونا شروع آ جاتا ہے. محبت دیکھیں امام کی اور اس خط کا مضمون پڑھیں. اگر فرصت ہوتی تو میں اس کو بھی اشارہ کرتا، لیکن ابھی نہیں ہے. حالت رفیع میں ہوں یا حالت فتح میں ہوں، امام صادق علیہ السلام تمغہ کیا دیتے ہیں آقا؟ فوراً کا جو حالت رفیع میں ہوتا ہے اور جو حالت فتح میں ہوتا ہے، قلب کی ان دو حالتوں پہ استوار ہوتا ہے. اس کے اندر یہ دو رکن آ جائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آپ کو کہا ہے کہ جو امام دوسروں کو صدق اور امانت کی تعلیم دے رہا ہے وہ صادق آل محمد ہے. جب وہ بات کر رہا ہے تو اس بات پہ پورا اترے گا. اور پورا اترنے کے لیے امام نے کیا ذکر کیا؟ قال صادق علیہ السلام انا یقیناً ہم کیا کرتے ہیں؟ لنحب من شیعتنا، یہ شیعہ ہمارے محبوب ہیں. آقا اس سے بڑی اور کیا عظمت ہے انسان کے لیے کہ محب امام صادق ہو اور محبوب ہم بن جائیں ان کے. لیکن ہر شیعہ نہیں، لنحب من شیعتنا، ہر شیعہ محبوب صادق نہیں ہے. کچھ ارکان ہے جو اپنے اندر پیدا کر کے محبوب صادق آل محمد بن سکتے ہیں. کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں آقا، میں بس اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹوں، البتہ بات مکمل نہیں ہوئی. اوصاف ذکر کی ہیں 10 اوصاف کہ جن کے اندر یہ 10 اوصاف ہوں وہ محبوب صادق آل محمد ہے. اور وہ 10 اوصاف سب شیعوں میں نہیں ہیں، اوحدی از افراد ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ زرارہ ہے، وہ محمد ابن مسلم ہے، وہ ابان ابن تغلب ہے، وہ ہشام ابن حکم ہے، مومن طاق ہے. اور بعض ایسے ہیں آقا جنہوں نے اپنا نام کبھی نمایاں نہیں کیا، فضائل ان کے منہ سے نکلتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ ہم نے بیان کیا ہے. چھوٹا سا وہ جملہ عرض کر دوں اسی اوصاف کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی زحمت تمام کر دوں. محمد ابن مسلم
اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا تھا کوفہ کی سرزمین پہ، نمایاں نہیں کرتا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی صادق کے آل محمد کے شاگردان خصوصی تھے ہمیشہ مامورین کی نگاہوں میں رہتے تھے. یہ محمد ابن مسلم اپنے گھر میں تھا، ایک خاتون رات کی تاریکی میں آ کے دستک دیتی ہے، اور خاتون آ کے کہتی ہے، جیسے محمد ابن مسلم دروازے پہ آتا ہے دیکھتا ہے کہ تم کہاں سے، اور تمہیں کیسے پتا کہ میرے دروازے پہ تم نے آنا ہے اور کس لیے آئی ہو؟ کہا میں سوال شرعی لے کے آئی ہوں. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بنو عباس کی گورنمنٹ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے، جیسے ہی پتہ چلے گا کہ میں مکتب اہل بیت کے پیغام کی ترویج کرتا ہوں پکڑ لیں گے، اگلے دن گردن اتار دیں گے. کہا نہیں، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں تھا اور کسی نے آپ کے گھر کا ایڈریس دیا. کہا کون ہے؟ کہا ابو حنیفہ ہے. میں نے اس سے جا کے مسئلہ پوچھا، اس کو نہیں آتا تھا، اور پوچھنے کے بعد اس نے مجھے خود بتایا کہ جاؤ محمد ابن مسلم کے دروازے پہ اس سے جا کر پوچھو، کیونکہ جس مکتب سے وہ وابستہ ہے وہ یقیناً اس سوال کا جواب جانتا ہے. اور یاد رکھو جب اس سے پوچھ لینا تو آ کر پھر مجھے بھی بتانا کہ کیا ہے. وہ گئی، سوال بھی اتنا وہ تھا، جانتے ہوں گے، پڑھا ہوگا انشاءاللہ. سوال پوچھا، سوال کا اس نے جواب دے دیا. جواب لے کر اس نے جا کے ابو حنیفہ کو بتایا. ایک دن ابو حنیفہ اپنی تدریسی محفل جمائے ہوئے تھا، انا رجل، محفل میں شاگردوں سے کیا کہتا ہے، یہ مشکل فقہی ہے اور اس کو میں نے حل کیا ہے. محمد ابن مسلم بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے تھوڑا سا اپنا، کہتے ہیں گلے میں جب خراش آتی تو انسان وہ تھوڑی سی کھانسی کرتا ہے، وہ کھنگورا جو مارتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے بھائی ٹھہرو کہاں سے بیان کیا ہے. وہیں سے پھر آدمی کی ہوا نکل جاتی ہے. وہ اکثر حوضے کے ایسے ہی ہیں، وہ جب کوئی نہیں جانتا ہوتا تو بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. وہ جس سے سیکھا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھا ہو تو پھر بولتی بند ہو جاتی ہے. وہ کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ بولتی بند ہو؟ وہ ایسے مکتب سے وابستہ رہو کہ جس مکتب سے وابستہ رہنے کے بعد جس کی آبرو وہ محفوظ رکھتے ہیں. اگر غیر مکتب اہل بیت سے مانوس رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے. امام نے کیا کہا وہ جو ہمارے ساتھ مشہور ہوگا، جو ہمارا محبوب ہوگا، جو ہماری محبت کے سائے میں پوری زندگی ابدی بسر کرے گا، وہ کون ہوگا؟ کہ جس کے اندر 10 اوصاف ہوں. ہمارے شیعوں میں سے وہ بعض ہیں. کیا ہیں؟ عاقلاً، فہیماً، فقیحاً، حلیماً، مداریاً، صبوراً، وفیّا. البتہ ہر ایک کے پیچھے ایک سمندر ہے. میں فقط ایک کی طرف اشارہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ عاقل ہو اور فہیم ہو. بس یہ 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. اگر ہمارے شیعوں میں سے پہلا وصف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ عاقل ہے، یہ ہمارا محبوب ہے. اگر فہیم ہے اور فقیہ ہے تو یہ ہمارا محبوب ہے. بقیہ اوصاف اپنی جگہ پہ. عاقل کون ہے آگا؟ عاقل وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو مسائل کو گہرائی سے سمجھتا ہو. عاقل وہ نہیں ہے جو صغرا کبرا تشکیل دے سکتا ہو. عاقل وہ نہیں ہے جو قیاس استثنائی بنا سکتا ہو. عاقل وہ نہیں ہے جو برہان قائم کر سکتا ہو. عاقل وہ نہیں ہے جو استدلال کی دنیا میں علم کو عام کرے. اسے عاقل نہیں کہتے ہیں. جس نے کہا عاقل ہو اس نے بتایا بھی ہے کہ عاقل کسے کہتے ہیں. العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. عاقل وہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ خدا کی خوشنودی کے لیے گزرتا ہے. کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارا محبوب ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ استعمال کیا، کہا فہیمن، فہیم ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ فقیہ ہو. البتہ ہر جملے کے پیچھے ایک فہیم کون ہوتا ہے؟ فہیم ایک ایسی حقیقت ہے عربی کے اندر کہ جب تک گہرائی کے ساتھ اس کو نہ سمجھیں پتہ نہیں چلتا. فہیم کس کو کہتے ہیں؟ فہم کا معنی جو ابھی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سمجھنا ہو. بس یہی ہے معنی پتہ کہ فہم کیا ہے؟ سمجھنا ہے. اگر فہم ہے، معصوم نے ایسے نہیں کہا جو فہیم ہو وہ ہمارا محبوب ہے. اور ہم نے فہم کو کیا سمجھا ہے؟ جو سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ یہ سمجھ لے کہ زاربا ماضی ہے، یضرب مضارع ہے، یہ فہیم ہے. یہ جو زاربا یضرب کو تشخیص دے سکتا ہے یہ فہیم بن جاتا ہے نا. فہیم کے اندر ایک رکن رکین ہے اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، منطق میں پڑھا ہے. ایک ہوتا ہے علم حصولی اور ایک ہوتا ہے علم حضوری. علم حصولی اور حضوری میں فرق ہے نا. علم حصولی سن کر انسان کسی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے.
علم حضوری اس کے وجود کا احساس کرتا ہے۔ خوب، فہیم کون ہوتا ہے؟ کہ جو علم حضوری کے ذریعے اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ چینی میٹھی ہے لیکن چکھی نہیں ہے، فہیم نہیں ہے۔ وہ جو چکھ کر اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے یہ فہیم بنتا ہے۔ دین کو سن کر سمجھ لینا یہ فہیم نہیں ہے، سن کر سمجھ کر وجود کا حصہ بنا لینے سے انسان فہیم بنتا ہے۔ جب فہیم بنتا ہے محبوب امام صادق بنتا ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو مکتب صادق میں رہتے ہوئے مقام عقل پہ بھی فائز ہوئے اور مقام فہم پہ بھی فائز ہوئے، اور کتنے ایسے نااہل تھے کہ جو قدم قدم پہ اہل بیت کے لیے مشکلات کا سبب بنتے رہے۔ وہ بھی کردار موجود ہے، یہ کردار بھی موجود ہے، اور دونوں کرداروں کو اگر آپس میں انسان ملاتا ہے آج ہمارے لیے وہ راستہ معین ہو جاتا ہے کہ ہم محبوب صادق بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں یا امام صادق کے لیے مشکلات کھڑی کر کے امام سے اپنے دامن کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ فقط 2 جملے اور تبرک کے لیے، امام صادق کون ہے؟ اگر امام صادق کو 2 جملوں میں خلاصہ کروں تو جو علم و عمل و اخلاق کے میدان میں بھی زہرا اور علی کا بیٹا تھا، اور جو مصائب میں بھی زہرا اور علی کا بیٹا ہے۔ مصائب کی دنیا میں بھی زہرا اور علی کا بیٹا ہے۔ دونوں معصوموں کی مصائب کی دنیا میں اس معصوم کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ علی کون ہے؟ کہ علی وہ عرب کا شجاع انسان ہے کہ جب چند جانوروں نے گھر پہ حملہ کر کے امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹ کر دربار میں لے جایا گیا، ایک مدینے میں یہ عمل تکرار ہوا، اور امام صادق کے زمانے میں بعض جانوروں نے جانوروں پہ سوار ہو کر صادق آل محمد کو پیدل چلاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے دربار کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہ پہلو تھا صادق آل محمد کا جو امیر المومنین سے ملتا تھا، لیکن وہ جو دوسرا پہلو ہے جو بشریت کو رلاتا ہے وہ ہے جیسے مدینے کی سرزمین پہ زہرا کے گھر کو جلایا گیا ویسے صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگائی گئی، لیکن اس فرق کے ساتھ اے امام صادق آپ کے گھر میں آگ لگی لیکن آپ کے گھر میں کوئی ایسی ناموس نہیں تھی کہ جس کو کسی نے تماچے مارے ہو۔ میں قربان ہوں اس زہرا کے دروازے پہ جس گھر کو آگ لگائی گئی اور کچھ حرام زادوں نے آ کر زہرا کے رخسارے پہ تماچے مارے، بی بی گریا کرتی ہوئی مصائب کے عالم میں نوحہ پڑھتی رہی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ، لا معبود سواک۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں آل محمد کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو آج تک عزاداری اہل بیت میں جس رنگ میں بھی خدمت کر رہے تھے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے، الہ العالمین ان کو دسترخوان اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا کے جس کونے میں بھی تشیع اور مکتب اہل بیت کا نام لیوا موجود ہے، الہ العالمین ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اہل بیت کے تابعین میں اور اہل بیت کے محبوب بن سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب خاص میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، صلوا علی محمد و آل محمد۔